حسین علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر وأصير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله. اپنی اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے مل جل کر صلوات پڑھیں. عزیزان ایمان، یہ عشرہ ماہ محرم اپنے نصف النہار کو پہنچ گیا ہے. پانچ دن، یہ پانچواں دن ہے. ہم انتظار کر رہے تھے کہ محرم آئے، صفِ حسین بچھایا گیا، فاطمہ کو ان کے لال کا غصہ دیا گیا. اب یہ جو چند دن اور بچے ہیں پہلے عشرے کے، میرے جوانوں، جتنا زیادہ ہو سکے خود کو ذکر حسین اور فکر حسین سے متصل رکھو. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ذکر کے ساتھ فکر کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر فکر میں حسین نہ ہو اور صرف ذکر میں حسین ہے تو اپنے اندر انسان انقلاب پیدا نہیں کر سکتا. آج ساری کائنات کو کیوں پریشانی ہے؟ اس ذکر سے. آخر کیوں پریشان ہے کائنات؟ یوں ہی پریشان نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ جو دنیا آج ذکر کے ہونے سے پریشان ہے اور مختلف جہتوں سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور باتیں کی جاتی ہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ یہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اتنے اہتمام سے کیوں کرتے ہیں؟ شہید تو لوگ جنگ احد میں بھی ہوئے، 80 افراد جنگ احد میں شہید ہوئے. ان شہیدوں کا غم ہر سال نہیں منایا جاتا. شہید تو لوگ جنگ جمل میں بھی ہوئے، ان کا غم نہیں منایا جاتا. شہید لوگ صفین میں بھی ہوئے، عمار یاسر جیسا شہید، ان کا غم نہیں منایا جاتا. یہ حسین کی ہی عزاداری کو ہر سال کیوں منایا جاتا ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں سوال یہاں نہ رکھو، اس کے آگے سوچو. انبیاء کرام کی بھی فہرست پڑھ لو. جناب یحییٰ بھی شہید ہوئے،
آپ اٹھا کے تاریخ پڑھیں انبیاء کرام کی، کسی بھی کوئی ایک مجلس مجھے دکھائیے کہیں ہو رہی ہے، کسی کی مجلس نہیں ہوتی مگر مجلس حسین میں سب کا ذکر ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر سال اتنے اہتمام سے یہ تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اور پوچھنے والوں نے تو یوں بھی کیا کہ علامہ امینی سے شیخ شلدود اہل سنت کے بہت بڑے عالم، انہوں نے علامہ امینی سے پوچھا کہ یہ ہر سال آپ کربلا کا ذکر اتنے اہتمام سے کیوں کرتے ہیں؟ علیہ السلام، جبکہ آپ کے اور ائمہ بھی شہید ہوئے مگر اتنے اہتمام سے سب کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایک مجلس ہو گئی لیکن عشرہ پورا قائم ہو رہا ہے، 2 مہینہ 8 دن عزاداری ہو رہی ہے، تو علامہ امینی نے جو جواب دیا وہ تو اپنی جگہ جی چاہتا ہے کہ روح شیخ شلدود کو خطاب کر کے میں کہوں کہ شیخ شلدود آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے اور بھی ائمہ شہید ہوئے ہیں، 4 معصومین میں ہمارے عقیدے کے اعتبار سے 13 معصومین شہید ہیں، ہم سب کا ہم اتنے اہتمام سے کیوں نہیں مناتے؟ تو سنیے، ہم ایک مناتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا، ایک ہم تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اگر سب کے منانے لگے تو آپ کے مفتی تو ویسے ہی مر جائیں گے۔ لیکن علامہ امینی ہماری جانے نثار عجیب جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ سنو، ہم عاشور کو اتنے اہتمام سے اس لیے مناتے ہیں کہ کہیں تم غدیر کی طرح کربلا کی بھلا نہ دو۔ کہیں تم غدیر کی طریقے سے عاشور کو فراموش نہ کر دو، کربلا ذہنوں سے نکل نہ جائے۔ اس لیے آیت اللہ امینی نے ایک جملے میں پوری تاریخ رقم کر کے دے دی۔ آیت اللہ امینی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، اگر کل تمہارے بزرگوں نے غدیر نہ بھلایا ہوتا تو کربلا بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج اگر حسین شہید ہوئے تو اس بنیاد پر تم نے غدیر کو بھلا دیا۔ اگر آج کربلا جیسا واقعہ رونما ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا، تم نے اسلام کا ٹریک بدل دیا۔ جو راستہ اور جس کا ہاتھ رسول نے تھمایا تھا تم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ارے صاحب تو یہ 2 مہینہ 8 دن کیوں؟ ہم نے کہا یہ پڑھیے تاریخ، وجہ یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے۔ امام حسن علیہ السلام وقت شہادت ہے، جھٹنی کا عالم ہے، سب گریہ کر رہے ہیں، امام حسن سب کو روک رہے ہیں گریہ نہ کرو، مگر جیسے ہی نگاہ امام حسین پہ پڑی امام حسن خود رونے لگے۔ امام آگے بڑھے، بھیا رونے کا کیا سبب ہے، کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا حسین میں تمہاری مصیبت پہ ہوا اس لیے کہ لا یوم کا یوم کا یا عبداللہ،
اے حسین جیسا دل تم پہ ہے ویسا کسی پہ نہیں ہے. امام سید سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں 3 بڑے سخت دن گزرے. اسلام کے لیے 3 بڑے سخت دن گزرے. اب پہلا دن وہ کہ جب جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، یعنی جنگ احد کے میدان میں جب جناب حمزہ کو شہید کیا. کا دوسرا دن وہ کہ جب تبوک میں جناب جعفر طیار کو شہید کیا گیا. اور تیسرا دن جب کربلا میں میرے بابا کو شہید کیا گیا. اور پھر یہ بھی جملہ دو لا یوما کا یوم کا یا باپ دیتا. اے مولا جیسا دن اے بابا جیسا دن آپ میں پڑا وہ ایسا کسی میں نہیں پڑا. اس لیے ہم کربلا کو ہر سال دہراتے ہیں کہ جیسا غم حسین کا ہے وہ ایسا کسی کا نہیں ہے. نہیں عقیدہ نہیں ایمان. ان شہداء کی یاد کیوں نہیں منائی جاتی؟ حسین ہی کا غم کیوں منایا جاتا ہے؟ تو ہم سے نہ پوچھو. ہم نے تو تاریخ میں یہی پڑھا کہ ساری تاریخیں کائنات کی نگاہوں کے سامنے رونما ہونے کے بعد لائی گئی. مگر کربلا اس شہادت کا نام ہے جسے آدم سے لے کے خاتم تک ہونے سے پہلے سنایا گیا. کربلا وہ تاریخ ہے جس کو ہونے سے پہلے سنایا گیا. تو مجھے کہنے دیجئے عالم اسلام غور کرے. میاں جب وقوع سے پہلے سارے انبیاء کربلا سنے تو کربلا ہونے کے بعد کس کی مجال ہے جو روکتے؟ نہیں عجب اہتمام ہے. اٹھا کے تاریخ دیکھ لیجئے. کسی نبی کو کسی رسول کو آنے والے رسول کی داستان نہیں سنائی گئی. گزشتہ نبیوں کی داستان سنائی گئی. آدم کو نوح کا قصہ نہیں سنایا گیا مگر نوح کو آدم کی داستان سنائی گئی. ابراہیم کو جناب عیسیٰ و موسیٰ کی داستانیں نہیں سنائی گئی مگر جناب عیسیٰ کو ابراہیم کی بھی داستان، نوح کی بھی داستان، آدم کی بھی داستان. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کو بعد میں آنے والے نبی کی داستان سنائی گئی. اس سے پہلے کے نبی کی داستان سنائی گئی. بعد میں آنے والے نبی کی داستان نہیں سنائی گئی. عزیزان ایمان، جس خدا نے آنے والے نبیوں کو بعد کے نبیوں کی داستان نہیں سنائی، پوچھو خدا سے کہ اس خدا نے ہر ایک نبی کو کربلا کیوں سنائی؟ کچھ تو ہے اس کربلا میں جو سب کو سنایا جاتا ہے. ابھی کائنات نہیں سجی ہے مگر آدم کو سنایا گیا کربلا. اور جیسے ہی جناب آدم نے کربلا سنی، رد عمل کربلا کا جانتے ہیں کیا تھا؟ کربلا سننے کا رد عمل کیا تھا؟ جیسے ہی سنا کہ کربلا میں نواسہ رسول قتل کیا جائے گا، فوراً پوچھا اے جبریل قتل کون کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کی داستان پہ یہ پردہ اسی لیے ڈالنا چاہتے ہیں کہ جب کسی کی شہادت کا ذکر آئے گا تو آدمی کی فطرت سوال کرے گی قاتل کون ہے؟ قاتل کون ہے؟
اب سمجھ میں آیا یہ سیدہ کی شہادت کو وفات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے اگر مسلمانوں کو پتا چل گیا کہ سیدہ شہید کی گئی ہے تو ہر آدمی تاریخ کھٹا لے گا قاتل سیدہ اب یہی وجہ ہے کہ رسول کو وفات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ فوراً قاتل کا نام تلاش کیا جانے لگے گا۔ اور میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں دنیا ایک قاتل کو نہ پہچانے، ہم زیارت عاشور پڑھنے والے لوگ قاتلوں کے پورے خاندان کو پہچانتے ہیں۔ لہذا اللہ نے جناب آدم کو جیسے ہی داستان جبریل نے بیان کی قتل کون کرے گا؟ یزید۔ اب آدم نے کیا کیا؟ حسین پہ سلام پڑھا، یزید پہ لعنت۔ اب سمجھ میں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل حسین پہ لعنت کرنے کے لیے مذہب کی شرط نہیں ہے، آدمی ہونا ضروری ہے۔ جو آدمی ہوگا وہ لعنت کرے گا۔ تو سنائی نہیں داستان، جناب آدم کو بھی سنائی، نوح کو بھی سنائی، ابراہیم کو بھی سنائی، سب کو سنائی۔ کب سے سنا رہا ہے؟ آج پریشانی یہی ہے نا کہ 1400 برس کے بعد کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ تو ہم سے یہ نہ پوچھو کہ کب تک پڑھی ہوئی، تم یہ دیکھو کہ کب سے پڑھی جا رہی ہے۔ کربلا ہونے سے پہلے کب سے پڑھی گئی؟ انبیاء کتنے؟ بنانا تھوڑی ہے، بتانا ہے۔ 1,24,000۔ یاد رکھیے یہ ہمارا اصول ہے کہ اللہ نے جسے بنایا ہے ہم اسے بتاتے، ہم بناتے نہیں ہیں، اور جو بھی غلط بن جائے ہم اسے لعنت کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پتھر خدا نہیں ہے تو ہم پتھر کو خدا نہیں مانتے، آپ لاکھ سر پر رکھیے مگر ہم نہیں مانتے۔ مسلمہ کذاب نبی نہیں تھا، نبی بن بیٹھا تو ہم لعنت کرتے، اس لیے کہ تھا نہیں بن گیا۔ یاد رکھیے جو نہیں ہو اور بن جائے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ جسے اللہ نے بنایا، اب خدا کا کوئی منصب ہو جسے اللہ نے نہیں دیا اور وہ اس منصب پہ آ جائے وہ لعنتی ہے۔ اللہ نے عزیزان ایمان تو آدم کو سنایا گیا، 1,24,000 نبیوں کو کربلا سنائی گئی، 1,24,000 نبیوں کو کربلا سنائی گئی، اور جس نبی نے سنا اس نے آنسو بہایا۔ اے پروردگار یہ ہر نبی کو کربلا کیوں سنا رہا ہے؟ خدا آواز دے گا، تمہیں معلوم
کسی نبی کو نہیں جانتا تو وہ اس ثواب سے محروم رہ جائے نہیں. کیسے پتا چلے کہ کتنا قیمتی ہے یہ آنسو، کتنا قیمتی ہے؟ کیسے پتا چلے؟ پڑھیے تاریخ. ہر ایک نبی کا منہ اللہ نے کسی کی صلب میں رکھا. ہر ایک ولی کا منہ اللہ نے کسی کی صلب میں رکھا. وہ ایک نور تھا جسے اللہ نے صلبوں سے نہیں گزارا، بلکہ معراج پہ بلا کے نبی کو دیا. میں نتیجہ دے رہا ہوں عزیزان ایمان، وہ نور کس کا تھا؟ مادر حسین سید عالمیان کے نور کو اللہ نے کسی کی صلب سے نہیں گزارا، بلکہ نبی سے آواز دی اگر فاطمہ کو لینا ہے تو زمین سے آسمان پہ آئیے. پوری توجہ عزیزان ایمان، فاطمہ اس عظیم ذات کا نام ہے جس کو لینے کے لیے نبی زمین سے آسمان کا سفر کرے، اور اشک عزا اس دولت کا نام ہے جسے لینے کے لیے فاطمہ آسمان سے زمین کا سفر. تمہیں پتہ ہی نہیں اشک عزائے حسین کتنا قیمتی ہے. نبی فاطمہ کو لینا ہے تو آسمان کا سفر کیجیے. نبی جسے زمین سے لینے کے لیے آسمان پہ جائے وہ ہے نور فاطمہ، اور فاطمہ جس کو لینے کے لیے آسمان سے فرش عزا پہ آئے. اب یا تو یہ مانیے کہ یہ فرش عزا اس عرش معلیٰ سے اونچا ہے، اب یا پھر یہ مانیے کہ یہ عرش عزا اتنا قیمتی ہے کہ فاطمہ بھی ہر ایک کے پاس آ رہی ہے. مگر یاد رکھنا ہم وہ نہیں ہیں کہ جو فاطمہ کے مانگنے پہ نہ دے. میں کہا کہہ رہا ہوں یہ نسلیں پوری نہیں ہے کہ جو مانگنے پہ نہ دے، اسی لیے فاطمہ بھی اسی کے پاس آتی ہے. آنسوں کی قیمت کسے کیا پتا کہ یہ آنسو کیا ہے؟ اعتراض کرتے ہیں. پتا نہیں یہ بات میں نے یہاں پڑھی. اعتراض کرتے ہیں ارے صاحب آپ نے تو عشق عزا کی جنت کو اتنا سستا بنا دیا، آپ ایک آنسو پہ دیے جاتے. من بکا ابکا اور تبا کا الحسین، وہ جو مطلب مجھے ایک تو یہ ہم نے تھوڑی کہا ہے کہ ہم دیے جا رہے ہیں.
یہ حدیث معصوم کی ہے نا، معصوم دے رہا آپ کو اعتراض کیا نہیں تھی؟ ہم تو مثالوں سے بات کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی ایک آدمی ابھی اعلان کرے کہ جو کوئی اس مجمع میں سورہ حمد سنا دے گا ہم اسے 1 لاکھ روپے دیں گے، آپ کو حق ہے کہ آپ اس پہ اعتراض کیجیے کہ کیا ایک سورہ حمد پہ 1 لاکھ روپے کیوں دے رہے؟ اعتراض کا حق نہیں ہے۔ ہر آدمی کیا کہے گا؟ اعتراض نہ کرو، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سنا کے لے لو، اس لیے کہ پیسہ اس کا ہے، مالک وہ ہے، وہ دینے پہ تیار ہے، تو تمہیں اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ میں بھی تو عالم اسلام سے یہی کہہ رہا ہوں، اعتراض نہ کرو کہ ایک آنسو میں جنت مل رہی ہے، مالک نبی ہے، دینے کو تیار ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے۔ غلط جگہوں پہ بیکار کی جگہوں پہ رو کے اپنے کو رسوا کروانے سے کیا فائدہ؟ ارے جہاں نبی کہہ رہا وہاں رو لو نا، ایسی جگہ پہ مت رو کے جہاں رسوا ہو جاؤ، کبھی غار میں کبھی غدیر میں، جہاں نبی کہہ رہا ہے وہاں رو تاکہ فائدہ ملے۔ یہ رو کے اپنے کو رسوا کیوں کروا رہے ہو؟ ایسی جگہوں پہ رونا کہ جہاں نبی کہہ رہا نہیں صاحب بات سمجھ میں نہیں آتی، میں نے کہا کیا نہیں سمجھنا ہے؟ چلیے جو روئے سمجھ میں آیا کہ اس نے عمل کیے، جو رلائے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عمل کرا، جو رونے والے کی صورت بنا اس پہ بھی جنت والی، یہ تو ریاکاری ہے مولانا، یہ دکھاوا ہے نا۔ اب اس پہ آپ جنت دے دیکھا پھر کہا میں نہیں دے رہا، اب جنت میری ہے ہی نہیں تو میں کیسے دوں؟ ہم آپ کی طرح تھوڑی ہے کہ کسی سے چھین کے کسی کو دے دیں، ہم تھوڑے دے جس کی جنت ہے وہ دے، کہنے نہیں یہ ریاکاری ہے نا، ریاکاری تو عمل باطن کرتے ہیں۔ اچھا جیسے اللہ نے بھی طے کر دیا کہ اہل بیت تو جواب ہم دیں گے، ہم پہ اعتراض ہوگا تو جواب تم دینا۔ اب چونکہ یہ ماہ عزا پہ اعتراض ہوا تو ماہ خدا نے بڑھ کے جواب دے دیا۔ ہوا کیا؟ جن صاحب کو اعتراض تھا کہ رونے والے کی صورت بنانے پہ جنت نہیں ملنی چاہیے، وہ صاحب ماہ رمضان میں دیکھا کہ چہرہ بڑا اترا ہوا ہے، پریشان ہے۔ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا کیا بتائیں، اللہ کا مہینہ ہے، عبادتوں کا زمانہ ہے، مگر بخار آ گیا ہے، روزہ رکھ نہیں پا رہا ہوں۔ روزے کا زمانہ ہے مگر روزہ رکھ نہیں پا رہا بخار کی وجہ سے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو رخصت دی، ماہ رمضان کے بعد رکھ لیجیے گا۔ تو آپ روزے سے نہیں ہیں؟ ارے مولانا بھی بتایا 3 دن سے بخار میں نے کہا آئیے چوراہے پہ چائے کا ہوٹل کھلا پڑا، آپ کو چائے پلوا دوں۔ کہتے مولانا آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ سے یہ امید نہیں تھی،
میں نے کہا بھائی چائے پلانے کو کہہ رہا ہوں، منع تو نہیں کر رہا. کہنے نہیں آپ سے امید نہیں تھی. میں نے کیا امید نہیں تھی؟ کہنے کہا آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ شریعت کے اتنے سے مسئلے کو بھی آپ نہیں جانتے ہوتے. میں نے کہا کیا ہے مسئلہ؟ کہ شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکو تو روزہ دار کی صورت بنا کے چلو. میں نے کہا بھائی اس سے کیا ہوگا؟ کہنے کہ نہیں، شریعت نے کہا ہے کہ روزہ نہ رکھ سکو تو روزہ دار کی صورت بناؤ. میں نے کہا ہوگا کیا؟ کہ اللہ وہی ثواب دے گا کہ جو روزہ دار کہا ہے. میں نے کہا حضور عجیب بات کر رہے ہیں، آپ بھی کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ تو ریاکاری ہے نا، یہ تو دکھاوا ہے نا. آپ روزہ نہیں تو روزہ دار کی صورت کیوں بنا رہے ہیں؟ کہنے نہیں مولانا آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا سمجھا دیجیے. کہنے کہ اصل میں یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ ماہ رمضان کا احترام ہے. یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ ماہ رمضان کا احترام ہے. ہم نے کہا سنیے تو رونے بلاؤ، نہیں تو رونے والے کی صورت بناؤ. یہ بھی ریاکاری نہیں ہے، فن سے آتا ہے حسین. صلوات پڑھ دے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بات تقریر میں اصل میں عشق ادا کی اہمیت ہوتا ہے. ان آنسوؤں کی عظمت کو سمجھو، ان آنسوؤں کی اہمیت کو سمجھو. کیا ہے عشق ادا حسین؟ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم کسی کی مخالفت میں اداکاری کریں. ہم کسی کی مخالفت میں اداکاری نہیں کر رہے. ہم تو اداکاری اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا یہ جان لے کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے. ہمارا تعلق حسین سے ہے. دیکھیے ہمیں موضوع کیسے سمجھیں؟ ہمارا تعلق حسین سے. اب آج اعتراض کی جواب ہی دوں انشاءاللہ. ارے صاحب یہ روتے اس لیے کہ شیعہ ہی نے قتل کیا ہے اور شیعہ ہی روتے. بہت پرانا ہے مگر جواب آپ کے حوالے کرتا ہوں. شیعوں نے قتل کیا. کئی بات ذہن میں اس لیے آگے کہ کل پرسوں میں ہمارے کوئی بھائی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اس طریقے کی بات ہے، تو جواب آپ کے ذہنوں میں اپنے جواب تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ کوئی کہا کرے نا کہ شیعوں نے قتل کیا ہے اور شیعہ ہی روتے تو پریشان نہ ہوا. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں. بالکل سچی بات ہے، شیعوں ہی نے قتل کیا ہے اور شیعہ ہی روتے. جی میرے جوان پریشان ہے. اچھا اتنا کاٹ کے مت چلا دیجیے گا، جواب پورا رکھیے گا. شیعوں ہی نے قتل کیا ہے اور شیعہ ہی روتے. مگر پہلے یہ تو سمجھیے کہ شیعہ کہتے کسے؟ شیعہ کے کیا معنی ہیں؟ شیعہ کے معنی ہیں پیرو کے.
یعنی شیعہ کہتے ہیں فالوور کو، شیعہ کہتے ہیں فالوور کو۔ اب یہ بالکل صحیح ہے کہ شیعوں ہی نے قتل کیا ہے اور شیعہ ہی روتے ہیں، مگر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کے شیعہ نے قتل کیا، اور کس کے شیعہ رو رہے ہیں، کس کے شیعہ نے قتل کیا اور کس کے شیعہ رو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، کربلا تک یہ ٹائٹل ایک ہی تھا، کوئی تھا جو شیعہ علی کہلاتا تھا، کوئی تھا جو شیعہ عثمان کہلاتا تھا، جو جس کا فالوور تھا وہ اس کا شیعہ کہلاتا تھا۔ چونکہ ہمارا ماضی خراب نہ تھا، ہم نے اپنا ٹائٹل نہیں بدلا، ہم کل بھی شیعہ تھے، آج بھی شیعہ ہیں، اور انشاءاللہ محشر میں بھی شیعہ ہی رہیں گے۔ اب اگر کسی نے ٹائٹل بدلا تو وہ اپنا ماضی جانے، مگر ہم تو شیعہ تھے، شیعہ ہے، شیعہ رہیں گے۔ اور نبی نے بھی اسی شیعہ کو کہا ہے، یا علی انت و شیعتوں کا، علی تم اور تمہارے شیعہ، یہ بتا رہا ہے کہ کسی اور کے بھی شیعہ تھے۔ یا علی انت و شیعتوں کا ہم الجنہ ہم الفائزون، تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ عزیزان ایمان، لیکن جواب میں کربلا سے دینا چاہتا ہوں۔ کیسے پتا چلے کہ کس سے شیعہ نے قتل کیا اور کس کا شیعہ روتا ہے؟ پڑھیے تاریخ، 9 محرم کی شام کو جب جنگ کی تیاری دیکھی تو سرکار سید الشہداء نے غازی عباس کو قریب بلایا کہ عباس جاؤ اور جا کے ان سے ایک رات کی مہلت لے کے آؤ، ان کو ایک رات کی ان سے مہلت لے کے آؤ، ہم دعا و مناجات میں یہ رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ جب غازی جانے لگے تو جناب حبیب اور جناب زہیر یہ دونوں حضرات مولا عباس کی حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلے، میدان میں آئے۔ مولا عباس نے کہا خبردار، جسر صاحب کیا ہو رہا ہے؟ کام جنگ کی تیاری میں۔ غازی نے آواز دی کہ جب تک میں اپنے آقا سے حکم لے کے نہ آ جاؤں، خبردار ایک تیر بھی فضا میں نہیں آنا چاہیے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عباس نے صرف زمین پہ خط کھینچا، اب کسی کی مدار نہ ہوئی کہ جو ایک تیر چلا دے۔ ایک خط شمشیر نے فوجوں کی ہمت توڑ دی۔ ایک خط شمشیر نے فوجوں کی ہمت توڑ دی۔ ہیبت عباس کرتی ہے انوکھا فیصلہ۔ کہہ کے آئے غازی امام حسین کی طرف، یہ میدان جناب
حبیب نے جناب زہیر سے کہا اے زہیر انہیں نصیحت کر. جناب زہیر کہتے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے اللہ رحیم سے مراتے سیرت دیکھے کربلا کی آپ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں حبیب آپ. جناب حبیب نے خطاب کیا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم فرزند رسول کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو کہ جس کے گھر میں فرشتوں کے آثار موجود ہیں؟ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو کہ جس نے نمازوں کو قائم کیا؟ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے وہاں سے آواز لگائی کہ اے حبیب وقت ملتے ہی فوراً اپنے کو نمازی بتانے لگتے ہو. عزیزان ایمان جیسے ہی حبیب کے لیے گستاخی ہوئی اب تک زہیر خاموش تھے. زہیر نے فوراً خطاب کر کے کہا کہ وہ بدبخت کس سے کلام کر رہا ہے؟ اگر حبیب نمازی نہیں تو کون نمازی ہے؟ اب یہاں ہے فیصلہ. جیسے ہی اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہا اے زہیر تم اور حبیب کی حمایت میں، تم اور حسین کے لشکر میں، تمہیں تو ادھر ہونا چاہیے تھا. نہیں جملہ سنیں، تمہیں تو ادھر ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ تم تو عثمانی شیعہ ہو. فیصلہ ہو گیا، فیصلہ دشمن خود کہہ رہا ہے تمہیں ادھر ہونا چاہیے اس لیے کہ تم عثمانی شیعہ ہو. زہیر نے کہا اب جب عباس اور حبیب کے ساتھ دیکھے تو سمجھ لینا چاہیے تھا میں علی کا شیعہ. کہ قاتلوں کا شیعہ کون تھا؟ اب معلوم ہوا کہ قاتلوں کے شیعہ کون تھے اور حسین کی طرف کون تھا. نہیں اگر اب بھی واضح نہیں ہوا تو یہ تو صحابیت کا جملہ تھا نا. آئیے امامت کا جملہ سنو. تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں. دو لوگوں کو سرکار سید الشہداء نے خطاب کیا ہے کربلا میں. دو خطابات بہت ہیں، میں اپنے مرحلے میں کہہ رہا ہوں. دو خطاب. ایک مرتبہ فوج کو دیکھا جو حسین کو گھیرے ہوئی تھی، آگے آواز دی یا شیعہ آل ابی سفیان، یا شیعہ آل ابی سفیان ان لم تکن لکم دین فکنتم احرارا. اے آل ابی سفیان کے شیعو اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو غیرت تو رکھو. ارے فرزند رسول نے دو فیصلے کر دیے. فرزند رسول نے کربلا میں دو فیصلے کیے. یا شیعہ آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعو اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو غیرت رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے پاس دین تھا نہ غیرت تھی. ایک خطاب. دوسرا خطاب شیعت مہما شرف ما عزب فستغنی. یاد آیا ایک جگہ قاتل کو خطاب کیا تو نسبت کسی اور طرف تھی اور بتایا کہ یہ کس کے شیعہ ہیں. اور جب اپنے شیعوں کو یاد کیا تو مصیبت میں یاد کیا. حسین نے فیصلہ کر دیا قیامت تک کے لیے کہ اب اگر کوئی پوچھے یا کوئی یہ کہے کہ شیعوں ہی نے قتل کیا، شیعہ ہی روتے ہیں، تو آنا آگے اس خطاب سے دیکھنا قتل کرنے والا کس کا شیعہ
شیعوں نے قتل کیا ہے، شیعہ ہی ہوتے، تو حضور چلیے آپ کی بات میں نے مان لی کہ شیعوں ہی نے قتل کیا ہے اور شیعہ ہی ہوتے ہیں، تو آئیے آپ بھی ہم بھی ایک جگہ بیٹھ کے ان شیعوں پہ لعنت کریں جس نے حسین کو قتل کیا۔ یہ کیا ہے، ہم شیعہ ہو کے بھی چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، لعنت کرتے ہی آپ کا رنگ کیوں بدل گیا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ یاد رکھیے گا بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم فقیران در اہل بیت ہیں۔ وہ زمانے گزر گئے جب ایک طرفہ بولتے تھے، اب یہ بنی امیہ کے ہاتھوں میں منبر نہیں ہے، اب یہ منبر آزاد ہے۔ جب ہم نے دار سے حقائق بولنے نہ چھوڑے تو ہم منبروں سے حقیقت کیسے چھوڑ دیں؟ لہذا یاد رکھیے گا، یہ غم حسین کل بھی اصلاح کر رہا تھا، آج بھی فکروں کی اصلاح کر رہا ہے۔ بس میں نے وقت بہت لے لیا۔ مرثیہ کس کا ہوا؟ زینب کے 2 لاڈلوں کا۔ میں نے چاہا تھا کہ آج سیرت کے پہلو میں میں جناب زینب اور جناب سیدہ عالمیان کی سیرت کو موازنہ کروں، اس لیے کہ کربلا سیرتوں کا آئینہ ہے۔ لیکن جیسے کل دین کی حفاظت میں سیدہ نے اپنے بچوں کو قربان کیا، ویسے ہی آج زینب دو بچوں کو لے کے آئی تاکہ یہ ماموں کے جان نثار کریں۔ بہت سے لوگ منبروں سے گفتگو کرتے ہیں، جناب عبداللہ کے لیے نازیبا کلام استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ کربلا کے بعد نہ تو جناب زینب نے جناب عبداللہ کو قصوروار ٹھہرایا اور نہ جناب سید سجاد نے اپنی ناراضگی کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ تھی کہ جو جناب عبداللہ کربلا نہیں لائے گئے، کوئی وجہ تھی جو جناب محمد حنفیہ کربلا نہیں لائے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آئے، نہیں لائے گئے، اس لیے کہ حسین اسلام کے 2 اہم مرکز سے نکل رہے ہیں، تو کوئی تو ہو کہ جو اس مرکز پہ رہ کے دین کے پیغام کو نشر کرے۔ لہذا مدینے میں عبداللہ کو چھوڑا گیا، مکے میں محمد حنفیہ کو چھوڑا گیا۔ لہذا خبردار کوئی اپنے ذہن میں ایسی باتیں نہ لائے۔ آپ ذرا سوچئے، ایسا بامعرفت کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس آئی۔ عبداللہ یاد ہے جب آپ سے عقد ہوا تھا تو زینب نے شرط رکھی تھی، عبداللہ جب میرا ماں جایا سفر پہ جائے گا تو زینب ساتھ جائے گی، زینب کو روکنا نہیں۔ عبداللہ کہتے نہیں شہزادی میں کیسے آپ کو روکوں، اور اس کے بعد تاریخ کہتی اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے، کہا زینب اکیلے نہ جاؤ، یہ 2 بچے ہیں جو تمہیں دے رہا ہوں، ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا
ایک کو عبداللہ کی طرف سے۔ عزادارو زینب بھائی کے گھر آ گئی۔ اب تاریخ نہیں ہے لیکن جذبات ہیں، عجب نہیں حسین اور زینب میں گفتگو ہوئی ہو۔ زینب سفر بڑا سخت ہے، اے بھیا دین کے لیے ہر سختی برداشت کرنے کو تیار ہو۔ زینب تمہیں پتا ہے کربلا میں قربانیاں دینی ہوں گی۔ ہاں میرے ماں جائے تم بھی قربانی دو گے، زینب بھی قربانی دے گی۔ اگر تم کربلا میں اپنا عباس جیسا بھائی قربان کرو گے نا تو زینب بھی اپنا حسین جیسا بھائی قربان کرے گی۔ اے زینب کربلا میں بڑی قربانیاں دینی ہوں گی۔ کہاں اے آقا اے بھیا حسین، اگر کربلا میں کل نو کے نیزہ پہ تمہارا سر قلم کیا جائے گا تو اسی نو کے نیزہ سے زینب کی چادر چھینی جائے گی۔ میں قربانیاں دینے کو تیار ہوں زینب، مگر ایک مرتبہ عجب نہیں زینب نے کہا ہو بھیا ساری قربانیاں اپنی جگہ، مگر یاد رکھو زینب کی قربانی میں اور تمہاری قربانی میں ایک فرق ہوگا۔ اے میرے مالائے کربلا میں تم اپنے اکبر و اصغر کو قربان کرو گے تو زینب بھی اون و محمد کو قربان کرے گی، مگر مالائے فرق جانتے ہو کیا ہے؟ ارے جب سید اکبر اور علی اصغر کربلا میں شہید کیے جائیں گے تو تمہاری نسل کو چلانے والا سید سجاد ہوگا، مگر جب زینب اپنے بچوں کو تو اب کوئی نہ ہوگا جو زینب کو ماں کہہ میں پکارے۔ لو عزادارو زینب کربلا آ گئی، مراحل گزر رہے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ زینب خیمے میں آئی، دیکھا دونوں بچے سر کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ ارے انو محمد کیا ہو گیا ہے، ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو؟ ارے اکبر سے پہلے قربان ہونا۔ اے اماں بار بار مامو جان کے پاس جاتے ہیں مگر آقا اجازت نہیں دیتے۔ زینب بچوں کو لے کے آئی، بھیا زینب ایک چیز مانگ رہی ہے۔ اے زینب عالم غربت میں حسین سے کیا مانگ رہی ہو؟ اے بھیا میرے بچوں کو مقتل کی اجازت مل گئی اجازت، اور محمد مقتل کی طرف چلے۔ عزاداروں کہہ دینا بہت آسان ہے مگر ذرا احساس کیجئے یہ مرحلہ عباس کے لیے کتنا مشکل تھا۔ جس عباس نے ہمیشہ زینب کو شاہزادی کہا، اس عباس کے سامنے زینب کے بچے مقتل مٹا رہے ہیں۔ کس دل سے رخصت کیا مجھے نہیں معلوم، یہ عباس کے شاگرد یا عبداللہ کے شاگرد ایک مرتبہ مقتل میں گئے۔ عباس جنگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی، مامو سلام آخر قبول کیجئے۔ عزاداروں ایک طرف سے باز دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے، مقتل میں پہنچے، بچوں کا جنازہ اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم عزاداروں غازی کے لیے کتنا سخت تھا کہ اس کا جنازہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے جس کو اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا ہے، اور وہ بھی زینب کا سامنا کرنا ہے۔ ارے جن بچوں کو ہنسا ہوا بہن کے سامنے لے کے غازی پیار کیا کرتا تھا، ارے حسین کے ہاتھوں میں ایک جنازہ، عباس کے ہاتھوں میں، عجب نہیں خیمہ پہ آ کے رکے ہو۔ اے آقا ارے کیسے جاؤں، شہزادی کا سامنا کیسے کروں؟ لو عزاداروں خیمے میں داخل ہوئے، جنازہ آیا، زینب کو خبر دی گئی، زینب تمہارے بچوں کے جنازے آئے ہیں، مائیں آنسو بہا رہی ہیں، خدا ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔
مامتا بڑی عظیم شے ہوتی ہے عزادارو، ہر چیز کو ماں برداشت کر لیتی ہے، مگر کوئی بچے کو ایک تماچا بھی مار دینا تو ماں برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ اللہ، زینب کی مامتا کا امتحان ہے۔ لو عزادارو، آواز دی گئی زینب تمہارے بچوں کے لاشیں آئے ہیں۔ ارے زینب روئی نہیں، زینب تڑپی نہیں، ایک مرتبہ آواز دیا بیویوں خبردار، زینب کو پرسا نہ دینا۔ آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، مگر احساس کیجئے جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے شہزادی سے پوچھوں، شہزادی ممتا بھی تو کوئی شے ہے، شہزادی رو کیوں نہیں رہی، غصہ کیوں نہیں لے رہی؟ زینب آواز دے گی اگر میں روؤں گی تو میرا حسین ڈوب جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے آنسوؤں کو دیکھ کے حسین کو احساس ہو کہ ان کے بچے میری وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ میں آقا کے لیے نہیں، میں اپنے دین کے لیے قربان کر رہی ہوں، حسین کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ لو عزادارو، زینب مدینے میں نہیں، زینب کربلا میں نہیں روئی، سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا، زینب نہیں روئی، طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے، آخری منزل ہے عزادارو، پرسہ پیش کر لیجئے گا، اس لیے کہ آج ان بچوں کا ماتم ہے جس کی ماں نے آنسو نہیں بہایا ہے۔ نوکے نیزہ پہ کٹے ہوئے سر دیکھے، زینب نہیں ہوئی۔ رہائی کے بعد دشت میں کٹے ہوئے دو سر آئے، شام کی بیویاں تو تڑپ گئی کہ کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے، مگر زینب نے صرف اتنا کہا یہ ماں موجود ہے مگر میں اپنے بچوں پہ روؤں اور اپنے حسین پہ روؤں۔ زینب نہیں روئی، زینب مدینے آ گئی، اپنے بھائی کا ماتم کرتی رہی۔ عزادارو انشاءاللہ بہت گریا کریں گے، ایک روایت پڑھ رہا ہوں، زینب مدینے آ گئی، ایک دن جناب عبداللہ آئے، بیوی سید سجاد کو بھی سے کہیے کہ اب گھر چلے۔ لو عزادارو سید سجاد ہاتھوں کو جوڑے آئے، پھوپھی اماں پھوپا چاہتے ہیں کہ اب آپ گھر چلیے۔ زینب کہتی ہے ہاں میرے لال میں گھر جاؤں۔ زینب کھڑی ہوئی، تیار ہوئی، زینب گھر سے نکلی، مقتل کہتا ہے ایک منزل پہ جا کے زینب کھڑی ہو کے بے ساختہ رونے لگی۔ روایت سنو عزادارو، پرسہ پیش کرنا، زینب بے تحاشا رونے لگی، سید سجاد ساتھ تھے۔ ایک مرتبہ بھوپی کا بازو تھاما، اے بھوپی اماں یہاں رونے کا کیا سبب ہے؟ کہے میرے مائیا، اے میرے لال سید سجاد، ارے میں کیا بتاؤں، جب بھی میں اپنے گھر سے شوہر کے گھر جاتی تھی یہاں تک میرا حسین مجھے چھوڑنے آتا تھا، یہاں سے گھر تک عباس لے جاتا تھا، آج میں میرا بھائی ہے نہ عباس۔ جزاک اللہ عزادارو، زینب گھر آ گئی، عباس کا ماتم کر دے، زینب گھر آ گئی، حسین کا ماتم کر دے۔ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں یہاں تک میں بابا کی نیابت میں، یہاں سے گھر تک آقا اپنے چچا کی نیابت میں۔ زینب گھر آئی، سہنے خانہ میں بیٹھ کے رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، بیوی میرا گھر خود اجڑا ہے، بیوی تم کون ہو جو آنسو بہا رہی ہو؟ زینب نے دیکھا عبداللہ، اب جو زینب کو دیکھا ارے ہاتھوں کو جوڑا، اے شہزادی سہنے خانہ میں کیوں بیٹھی ہو، حجرے میں چلو، قیامت آ گئی۔ زینب اب جو حجرے میں گئی، دو چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، ماں نے خود کو گرا دیا، ہائے میرے لال، اے